جہیز کا۔ پھر آج ایک بیٹی نے کر لی ہے خودکشی، اس نے سنی۔ پھر آج ایک باپ نے کر لی ہے خودکشی، اس نے سنی جو شہر میں چرچا جہیز کا۔ دیتی نہیں وہ جان سمندر میں کود کر، عارف اگر اٹھاتا خرچہ جہیز کا۔ حضرات بہت خوبصورت طریقے سے مختلف موضوعات کی شاعری محترم فیروز انور کی ہوئی، آپ نے بھی بہت اچھا سنا، مگر آپ نے صرف سنا، آپ نے اپنی اپنی آواز اور اپنے اپنے محبتوں کا سپورٹ، خوبصورت آواز کی یہ سریلی آواز اسٹیج تک نہیں پہنچائی، آپ اس میں شامل نہیں ہو پائے، مگر آپ حضرات کے اس میں شمولیت تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا، سن بہت اچھا رہے۔ کبھی کبھی سامعین کی سماعتیں اس طرح مل جاتی ہیں کہ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، مگر کبھی کبھی وقفے سے اگر آپ کچھ بولتے رہیں گے تو شاعروں کو لگے گا کہ ہم الحمدللہ جذبے والے سامعین کی سماعتوں کے دسترخوان پر عشق رسول کے روحانی اغذیہ کی برکتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ممبر شریف پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فیضان قائد اہل سنت، قوم کی امانت، نباز فطرت، خطیب اہل سنت، مبلغ حق و صداقت، ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت، حضور غازی ملت حضرت العلامہ غلام رسول صاحب کی بلا بلیاوی دامت برکات ملاریہ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ قوم کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت بن کر آج حضرت ممبر شریف پر مسکرا رہے ہیں۔ آج آپ کی سماعتوں کی جھولی میں وہ خوبصورت پیغام کے پھول ڈالے جائیں گے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ برس تک یاد رہ جائیں گے۔ مگر کبھی کبھی جب نعت کے مصرے ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پر خوشیوں کا اظہار کریں، کیونکہ سمندر سامنے ہوتا ہے، قطرے مسکراتے ہیں، غلامان شہ فتح کے چہرے مسکراتے ہیں۔ ذرا سا بولیے نا سبحان اللہ، ذرا ہاتھ لہرا کر بولے سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سمندر سامنے ہوتا ہے، قطرے مسکراتے ہیں، غلامان شہ فتح کے چہرے مسکراتے ہیں۔ پڑھا کرتا ہے جب کوئی سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے، فرشتے مسکراتے ہیں۔ پڑھا کرتا ہے جب کوئی سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے، فرشتے مسکراتے ہیں۔ بھائی محترم فیروز انور کلکتوی کو جتنے مصرے کے مطلع یاد تھے، اگر بس چلتا تو وہ آپ تک مطلع پہنچا دیتے۔ مجھے ایک مشاعرہ یاد آ رہا ہے، کانپور کی زمین پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس مشاعرے کا ایک مصرع طرح دیا گیا تھا کہ شمع جلی تو بہا پروانوں کا خون۔ اس مصرے پر سب شاعروں نے اپنے اپنے کلام لکھ کر لایا، مگر ایک شاعر جو کلام لکھ کر لایا تھا وہ کھانا کھاتے وقت صدری میں اپنا پرچہ چھوڑ کر آیا۔ جب اسٹیج پر آیا اس کو کیا معلوم کہ میرا پرچہ وہی چھوٹ گیا۔ اس نے پڑھا شمع جلی تو بہا پروانوں کا خون، ہاتھ یہاں ڈالا تو پتا چلا یہاں سے پرچہ غائب ہے۔ پھر پڑھا شمع جلی تو بہا پروانوں کا خون، چاروں طرف جیب ٹٹولنے کے بعد احساس ہوا کہ جس پرچے پر میں نے کلام لکھ کر لایا تھا وہ مصرع کا پرچہ وہی ایک روم میں رہ گیا۔ تو آخری بار اس نے نڈھال ہو کر پڑھا شمع جلی تو بہا پروانوں کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نوبت آئی، اس سے پہلے آپ کو بیدار ہونا ہوگا، کیونکہ بیدار مغز بصیرت کے لیے، آپ کی سماعتوں پہ خوبصورت روشنی بکھیرنے کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت پیدا کرنے کے لیے، سرکار قائد اہل سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے دلوں میں مردہ دل ہوئے لوگوں کو زندگی کے منزل تک پہنچانے کے لیے، ایک خوبصورت راستہ دکھلانے کے لیے حضور غازی ملت کی شکل میں ممبر شریف پر نمودار ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنی زندہ جاوید کہانی اور اپنے محبت اور حوصلے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کا یہ ایک شعر پڑھنا چاہتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے یہاں سے وہاں تک اہل ممبر بھی شامل ہو جائیں، اگر گستاخی نہ ہو تو ذرا بلند آواز سے غازی ملت کو دکھلائیں کہ حضور ہمیں بیدار کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ جگہ پہلے ہی آپ کے قدموں کا انتظار کر رہی تھی۔ ذرا پورا مجمع محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ آج تیور دکھلا دو تیور کہ سماج میں جو خرابیاں ہیں وہ دور تو کریں گے، مگر دشمن مصطفیٰ کا جینا حرام کریں گے۔ کردار مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا کتے کی موت مر کے جہنم میں جائے گا۔ غلامان نبی عشق کے زنجیر دیں گے ہم، کہا عاشق نے احمد رضا کا تیر دیں گے ہم، اگر انگلی اٹھائی عظمت شان رسالت پر پھر فاروق بن کر تیرا سینہ چیر دیں گے۔ اگر
انگلی اٹھائی عظمت شان رسالت پر، پھر فاروق بن کر تیرا سینہ چیر دیں گے ہم۔ یہ جذبہ خوب طہارت لے کر ادب و احترام کے پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے والے میں آپ کو سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ رات کے 11:30 بج گئے اور ہندوستان کی ایک قیمتی آواز جو پورے ملک کے لیے ایک قیمتی ہے، ہماری قوم، ہمارے معاشرے، ہمارے تہذیب، ہمارے تمدن کے لیے ایک جان نغمگی ہے، سرمایہ حیات ہے، موتی ہے، لال و گوہر ہے۔ اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے اس بندے نے۔ خدا کی قسم میں نے اکثر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں دیکھی بات، کہ نہ دن میں سوتا ہے نہ رات میں سوتا ہے، ہمہ وقت آپ کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے کہا حضور آخر اتنی محنت کیوں کرتے؟ تو سرکار غازی ملت، حضور غازی ملت نے ایک جملہ کہا تھا، حضور قائد اہل سنت نے جو ذمہ داری میرے کاندھے پہ چھوڑ دیا ہے، اس ذمہ داری اور مشن کو یہ غازی ملت پورا کرے گا۔ زور سے بولیے نا سبحان اللہ۔ کب بولیں گے آپ؟ کب بولیں گے آپ؟ آخر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ دنیا آپ پر نظریں اٹھائی ہے، کبھی مسجد پر، کبھی مدرسے پر، کبھی مینار پر، کبھی اذان پر۔ اب تو بولو، اٹھا کے مکر کے دکان بھاگ جاتے ہیں، جتنے دشمن ایمان بھاگ جاتے ہیں۔ اذان دیتے ہیں مسجدوں سے اس لیے ہم، اذان سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسی خوبصورت ماحول میں باتیں کی جا سکتی ہے، نظامت کے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، مگر نظامت کے اشعار سے کہیں زیادہ قیمتی اس عظیم الشان فیضان قائد اہل سنت کا قیمتی وقت ہے، جو رات کے لیے بھی ہمارے لیے جاگتا ہے، دن کے لیے ہمارے لیے بھاگتا ہے۔ آنکھوں کی نیند کوسوں دور ہے، محبت کی۔ مولانا سید نذیر الحسن ہاشمی صاحب رئیس القلم ایوارڈ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور غازی ملت کی جلوہ گری ہو رہی ہے، مگر اس سے قبل اپنا محبتانہ، اخلاصانہ للہیت کے ایک عظیم پیکر بن کر اپنے میزبانی کا مکمل طور پر حق ادا کرتے ہوئے حضور غازی ملت کی بارگاہ میں اپنے عشق کا گلدان، محبتوں کا گلاب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ حضور سید نذیر الحسن صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے سرکار حضور غازی ملت فیضان قائد اہل سنت، فیضان تاج الشریعہ کی مقدس بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش